أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء 19واں پارہ اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 35 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: قال اولو جئتک بشیء مبین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک، کیا اور میں نہ لاؤں تمہارے سامنے بشیء مبین، ایک کھلی چیز یعنی معجزہ. قال، فرعون نے کہا فأت بہ ان کنت من الصادقین، پس تو لے آ اس چیز کو اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے. فألقى عصاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈال دیا. فإذا هي ثعبان مبین، تو اچانک وہ ایک کھلا بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. ونزع یدہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو نکالا. فإذا هي بيضاء للناظرین، تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے ایک سفید چمکتا ہوا ہاتھ نظر آیا. قال للملأ حولہ، تو فرعون نے اپنی اس جماعت کو جو اس کے ارد گرد تھی اس کو کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو کوئی جاننے والا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکلوا دے تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے. فماذا تأمرون، بس تم کیا حکم دیتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ رب العالمین وہ کیسا ہوتا ہے، کیا ہے وہ تمہارا، اس کی حقیقت پوچھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ حقیقت تو وہ انسان بتائے جس نے کہ اللہ کو خود دیکھا ہو. اور فرعون کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو اللہ تم کہتے ہو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ ہے کیسا، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا بت ہے یا لکڑی کا بنا ہوا یا پتھر کا بنا ہوا، اس کی حقیقت تو بتاؤ. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کی کہ وہ اللہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، وہ ہے جس نے تمہیں اور تمہارے سارے آبا و اجداد کو پیدا کیا اور ان کی پرورش کی. لیکن اس کے جواب میں اس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مجنون تک کہا، دیوانہ تک کہا. جب بات نہیں بنی، اس کو کچھ دلائل جو ہے وہ نہ سمجھ میں آئے
اور ہٹ دھرمی دکھائی تو اس کا آخری حل گزشتہ درس کی آیات میں فرعون نے یہ نکالا تھا، کہا تھا کہ لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود قرار دیا تو میں تجھے پھر جیل میں ڈالوا دوں گا۔ لاجعلنک من المسجونین، یہاں الفاظ پر غور کیجیے گا، میں تجھے ضرور بالضرور بنا دوں گا قیدیوں میں سے۔ صرف یہ نہیں کہا میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، میں تجھے قید کر دوں گا، کہا میں تجھے قیدیوں میں سے بنا دوں گا، یعنی جس طرح میں اور قیدیوں کو سزائیں دیتا ہوں۔ فرعون کے بارے میں روایات میں مشہور کہ وہ ظلم کی انتہا کر دیتا تھا کہ پھر اندھیرے گہرے کنویں میں ڈال کر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا قیدیوں کو، جو کہ موت سے بھی زیادہ شدید ہوتا تھا۔ تو اس نے صرف یہ نہیں کہا میں تجھے قید کر لوں گا، بلکہ کہا میں تجھے قیدیوں میں سے بنا دوں گا، یعنی تو جانتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا فرعون سے، اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں تمہیں کوئی کھلی چیز نہ دکھاؤں، یعنی کوئی معجزہ نہ دکھاؤں؟ پھر دلائل سے تو بات تم مانتے نہیں، تو تمہیں ایک کھلی چیز دکھاؤں، پھر اپنی نشانی، یعنی نبی ہونے کی نشانی۔ قال فأتی بہ، تو اس فرعون نے کہا لے آ، دکھا دے، وہ بھی دکھا دے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچے لوگوں میں سے، یعنی اگر تو واقعی سچا نبی ہے تو پھر کوئی معجزہ دکھا دے۔ معلوم ہوا کہ فرعون کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ اگر یہ سچا ہے تو واقعی سچا نبی ہے تو پھر یہ معجزہ اس کو دکھانا چاہیے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ ایک کھلا اژدہا بن گئی۔ یہاں جب ہم ان آیات کے تسلسل کو پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر سورہ طٰہٰ کی آیات کو ملا لیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو علیہ السلام کو بھیجنا تھا فرعون کی طرف، تو باقاعدہ ان معجزوں کی تربیت کر کے بھیجا تھا، باقاعدہ ان معجزوں کی جانے سے پہلے۔ جب وہاں سورہ طٰہٰ کی آپ آیات پڑھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، ما فی یدیک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ سب کو نظر آ رہا تھا کہ لاٹھی ہے۔ قال ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، میں اس سے ذرا ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور یہ بکریاں ہیں ان کو بھی ذرا ترتیب دے لیتا ہوں، ان کی بھی تربیت، ان کو بھی ذرا ہانک لیتا ہوں، اس لیے ہاں لاٹھی ہاتھ میں رکھ، لاٹھی ہے میرے پاس۔ قال القیہا یا موسیٰ، اس وقت اللہ نے کہا کہ موسیٰ اس کو ذرا زمین پر ڈال دے۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ یہ اب موسیٰ کے فرعون کے پاس آنے سے پہلے کی بات ہے۔ پھر اللہ نے وہاں اس وقت یہ بھی کہا موسیٰ سے، جب وہ لاٹھی بن گئی نا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، ڈرو نہ، یہ عنقریب پھر یہ پہلی والی حالت پر واپس آ جائے گی۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، اس لاٹھی کو پکڑ لو، ڈرو نہ، یہ پھر دوبارہ لاٹھی بن جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لی۔ پھر اللہ نے وہاں یہ بھی تربیت دی، فَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ، پھر تم اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاؤ، تو وہ چمکتے ہوئے ہاتھ نظر آ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اے موسیٰ اب تم جاؤ فرعون کی طرف، اذهب، اب تم جاؤ فرعون کی طرف۔ پھر اللہ نے نا وہاں یہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ترتیب سے، بڑے سلیقے سے فرعون جیسے انسان کے سامنے بڑے ٹھنڈے طریقے سے دلائل دیے تھے، بڑے نرم لہجے میں۔ یہ تربیت بھی اللہ نے آنے سے پہلے کر دی تھی، اللہ نے آنے سے پہلے کر دی۔ فَقُولَا لَهُ سورۃ طٰہٰ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، دعوت دینے کا طریقہ سکھایا کہ جب کسی کو دین کی دعوت دی جائے اگلا کتنا گرم ہو جائے،
اگلا گالیاں نکالے، تم مجنون ہو، پاگل ہو، فلاں ہو۔ اس کے باوجود فقولا لہ قولا لینا، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ دعوت دینے والے کا لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے، سخت ہوا بس یہ ٹیمپو لوز کر گیا، یہ اب جو ہے نا وہ دوسرے پر حاوی نہیں ہو سکے گا، اپنی بات دوسرے کو سمجھا نہیں سکے گا۔ دعوت دینے والے کا لہجہ ہمیشہ سچا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نرم لہجہ ہونا چاہیے، جس سے فرعون کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نہیں سمجھتا پھر اللہ تعالیٰ آگے حالات بنا دیتا ہے۔ تو اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، نہیں مانا نا، تب اس کو کہا فرعون کو، اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں تمہارے پاس کھلی بات نہ لے آؤں، کوئی معجزہ نہ دکھا دوں؟ قال فأت به ان كنت من الصادقین، لیا پھر اگر تو سچا ہے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو اچانک انہوں نے اپنی لاٹھی کو ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرا معجزہ بھی دکھا دیا جس کی تربیت اللہ نے کی ہوئی تھی کہ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنے ہاتھ کو بغل میں سے نکالا تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا، کہنے کہ دیکھیے یہ معجزہ ہے۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، تو فرعون نے اپنے ارد گرد کی جماعت کو کہا، إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ تو کوئی پڑھا لکھا جادوگر ہے، یہ تو پڑھا لکھا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جادو کے کرتب دکھا کے نا تو تمہیں اپنی سرزمین سے لے جائے، تمہیں بہکا کر ساتھ لے جائے۔ فماذا تأمرون، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہیں؟ یہ فرعون نے متاثر ہو کر پھر اپنے دائیں بائیں سے کہا۔ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ اس کے دائیں بائیں سارے جادوگر اکٹھے ہوتے تھے اور وہ جادوگروں کے بل پر حکومت کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور یہ لاٹھی کا سانپ بننا اور ہاتھ کا چمک جانا، یہ معجزہ۔ معجزہ عربی میں کہتے ہیں ایسی چیز کو، لفظی مطلب ہوتا ہے معجزہ کا معنی عاجز کر دینے والی، اور معجزہ اسلامی اصطلاح میں ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو کرنے سے عام انسان عاجز ہو، یہ ہے معجزے کی حقیقت۔ یہ معجزہ کیسے کہتے ہیں؟ کوئی اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں، اللہ اپنے کسی بھی نبی کے ہاتھوں ایسا کام ظاہر کروا دے جس کو عام لوگ کرنے سے عاجز ہوں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور ہر دور کے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مطابق معجزات قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا کہ نمرود نے وہ کئی دن تک آگ کو بھڑکایا، اور بھڑکانے کے بعد پھر اس میں ابراہیم کو ڈلوایا تھا۔ تو آپ نے وہاں قرآن مجید میں ان آیات کا مطالعہ فرمایا کہ کس طرح نمرود نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا۔ تو اس نے صرف جلانے کے لیے نہیں ڈالا آگ میں، اس نے اپنے معبود کے سپرد کر دیا اس کو، کیونکہ وہ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ چاہتا تو بادل آتے، بارش برستی، آگ بجھ جاتی، تو اگر بادل آتے، بارش آتی، آگ بجھ جاتی، ابراہیم علیہ السلام بچ جاتے تو معجزہ نہ ہوتا، معجزہ ہی نہ ہوتا۔ یہ تو بادل آ گئے تھے، بارش ہو گئی تھی، اس لیے بجھ گئی آگ، زندہ بار نکل آئے۔ وہاں آپ قرآن مجید میں جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈک والی ہو جا۔ آگ کی دو خوبیاں ہوتی ہیں، دو کام ہوتے ہیں، ایک وہ حرارت پہنچاتی، گرمی پہنچاتی، ایک وہ جلا کر تباہ کر دیتی۔ کونی بردم و سلامن، اللہ نے آگ کو کہا تو اپنی دونوں خوبیاں بدل دے، کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تو ٹھنڈک والی ہو جا، جلتی رہے، جلتی رہے۔ آگ بجھ جاتی تو معجزہ نہ ہوتا، تو جلتی رہے، لیکن تو ٹھنڈک والی ہو جا، وہ سلامن اور سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم۔ پھر وہاں آپ حضرات کا مطالعہ تفسیر کے اندر کہ وہ جلتی ہوئی آگ میں کئی ہفتوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو نکالا گیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے وقت
انہوں نے کپڑے بھی اتار لیے تھے ابراہیم علیہ السلام. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سارے قیامت کے دن جتنے مردے ہیں نا، بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مردے جب زندہ ہوں گے نا، سارے بے لباس ہوں گے، سارے بے لباس ہوں گے بغیر لباس کے. لیکن سب سے پہلے جو جوڑا پہنایا جائے گا نا وہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے جس بندے کے سب سے پہلے کپڑے اتارے گئے تھے نا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. قیامت کے دن سب سے پہلے ان کا انعام یہ ہوگا. تو وہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ان کو پھر زندہ نکالا گیا، زندہ وہاں سے اللہ نے نکالا. تو اس دور میں وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح کے معجزے عطا کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا، میڈیکل سائنس کا بڑا زور تھا، کمال کا زور تھا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزے دیے کہ جناب وہ ہاتھ پھیرتے تھے. قرآن مجید ایک برس زدہ شخص پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ تندرست ہو جاتا تھا، اور ایک مادرزاد نابینا اکمہ پیدائشی نابینا ہوتا تھا، اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی. اور وہ کوئی مردہ ہو جاتا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے معجزات وہ ہوتے تھے جو اس دور کے اندر لوگ ان کو لیتے تھے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ فرعون جو جادوگروں کے بل پہ حکومت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا توڑ پیش کیا، معجزے ایسے عطا کیے کہ جادوگروں کا توڑ پیش کیا. اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ چونکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجنا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ سائنس قیامت تک بہت ترقی کرے گی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک معجزے تک نہیں پہنچ سکے، کسی ایک معجزے تک نہیں پہنچ سکے گی. معراج کا یہ چاند پر چلے گئے، چاند پر چلے گئے، چاند پر جا کر کالونیاں بنائیں گے، سب کچھ کریں گے، وہاں گھر بھی بنائیں گے، وہاں جا کر رہیں گے بھی، فیکٹریاں بھی لگائیں گے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے انہوں نے مکہ کی سرزمین میں انگلی کے اشارے سے اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. اب یہ کرتے رہے قیامت تک، کوششیں کرتے رہے. یہ ہوائی جہاز بنا کر پتہ نہیں کیا کیا بنا کر وہ چاند تک، مریخ تک آگے جانے کی کوشش کریں گے، کوشش کرتے رہیں. لیکن اللہ کے نبی کو اللہ 7 آسمانوں سے اوپر لے جا کر واپس بھی لے آیا معراج کے موقع پر. اب یہ معجزے قیامت تک رہیں گے، یہ معجزہ رہیں گے، انسان اس کے کرنے سے عاجز رہیں گے. یہ وہ معجزہ جو قرآن مجید میں موجود ہے، دائمائی کی روایات میں قرآن مجید میں معجزات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ والے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے دکھائے، یہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے. آگے اس پھر معجزے کا ذکر آگے تفصیل سے آئے گا کہ کس طرح پھر جادوگروں پر قابو پایا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اس قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے عقائد کو، اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو قرآن حکیم کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج طرح طرح کی گمراہی کے دروازے یا اللہ کھلے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرما. بہت دعا کیا کیجیے. سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے جو انسان کو ساری زندگی گمراہی سے بچائے رکھتی ہے، اور وہ دعا یہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ کر. اور وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ تو ہمیں رحمت عطا فرما، تو خوب عطا کرنے والا ہے. اے اللہ ہم سب پر رحمت نازل فرما، ہمارے معاشرے پر رحمت نازل فرما، ہمارے ملک پر رحمت نازل فرما.
پوری امت مسلمہ پر یا اللہ رحمت نازل فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔